اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر 1۔ آج ہم حدیث نمبر 1 کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کے شارٹ کوسچن آنسر اور اس کے ساتھ اس کے MCQs پڑھیں گے۔ MCQs آپ کو ٹیلی کروائے جائیں گے جو آپ خود اس کو ایز اے چیلنج اس کو سولو کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ہم اپنی حدیث سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل اعمال میں سے سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الاستغفار، اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اب دیکھیے اس احادیث مبارکہ میں اس کا ترجمہ بتایا گیا ہے کہ سب سے فضیلت والا عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا کیا ہے؟ وہ استغفار ہے۔ ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کو پڑھنا کثرت سے اس کو فضیلت والا عمل کہا گیا ہے، اور استغفار پڑھنا یعنی اپنی گناہوں کی معافی مانگنا اس کو افضل ترین دعا کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کے دو حصے ہیں، افضل عمل اور افضل دعا۔ افضل عمل کیا ہے؟ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اور افضل دعا کیا ہے؟ استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ نمبر 1، افضل ترین عمل۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ نمبر 2، الہن سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ میں لفظ جو ہے الہن سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ ظاہر ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت یعنی دل کی بینائی عطا فرمائی، یعنی سمجھنے کی قوت، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی عطا کی۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ نمبر 3 دیکھیے گا، توحید کا معنی و مفہوم۔ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، ایک جاننا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ہے، اس کے کوئی بھی مثل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ہے۔ کائنات میں اور کوئی الہ نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام کمالات اس میں موجود ہیں۔ وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ سب کا آقا اور سب کا داتا ہے۔ اس جیسی ذات کوئی نہیں، اس جیسی صفات کسی اور میں نہیں ہیں۔ جو صفات اللہ میں ہیں وہ صفات کسی اور میں نہیں ہیں۔ اس کا کوئی باپ یا بیٹا نہیں، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ کوئی چیز اس کے علم اور احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں، مطلب اس کا کوئی ساتھی، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ وہ سب بڑوں سے بڑا اور طاقتوروں سے طاقتور ہے۔ تو پہلے افضل الاعمال میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اور پھر دیکھیے اب اس کو قرآن کی روشنی میں۔ نمبر 4، توحید قرآن مجید کی روشنی میں۔ ترجمہ، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے۔ آگے دیکھیے، بے شک وہ معبود ایک ہے، اس لیے اس سے ڈرو۔ یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 163۔ حدیث قدسی ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ ان التوحید راس الطاعت، بے شک توحید ہی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ، جس شخص نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب دیکھیے نمبر 5، افضل ترین دعا استغفار۔ حدیث کا دوسرا حصہ کس پر تھا کہ افضل ترین دعا میں سے سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ وہ استغفار کی کثرت کرنا ہے، یعنی افضل ترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہر رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ سورۃ ہود میں ارشاد ہے، اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب بڑا ہی رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 90۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب احادیث نبوی کی روشنی میں دیکھیے گا استغفار کی اہمیت۔ نمبر 1، جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں کشادگی اور ہر رنج سے نجات کی صورت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو۔ نمبر 2 دیکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کیا کرو، بے شک میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہوں سے پاک اللہ کے نبی تھے، ان کو تو استغفار کی ضرورت بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کیا کرتے تھے۔ نمبر 3 دیکھیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوہے کے زنگ کی طرح دلوں کا بھی زنگ ہوتا ہے، جسے صاف کرنے والی چیز استغفار ہے۔ نمبر 4 دیکھیے گا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آگے دیکھیے گا نمبر 5، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے گا۔ دیکھیے ہم نے حدیث کے 2 پہلو پڑھے۔ نمبر 1 میں ہم نے پڑھا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا دل و جان سے۔ اور پھر نمبر 2 پہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ افضل ترین دعا کیا ہے؟ وہ استغفار ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اب دیکھیے اس حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ حاصل کلام، اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اللہ سے معافی طلب کرتا رہے۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور پھر اس سے ہی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے، صرف وہی ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے اور اس کو نیکیوں میں بدل سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا جو ہے ہم اس کا اقرار کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم استغفار کی کثرت کریں۔ اسٹوڈنٹ، اس احادیث مبارکہ سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچن ہے، اب ہم وہ پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیے گا، حدیث میں سب سے افضل امر اور بہترین دعا کسے کہا گیا ہے؟ جواب، حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی اور اقرار، اور بہترین دعا استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے گا، استغفار سے کیا مراد ہے؟ استغفار کا مفہوم واضح کریں۔ جواب، انسان کا اپنی غلطیوں اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کو استغفار کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا اور اس سے معافی مانگنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، اللہ کو الہ ماننے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا معبود حقیقی سمجھے اور اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ ہماری غلطیاں اور گناہ بخش نہ دے۔
سوال نمبر 4 دیکھیے گا، اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یا پھر سوال اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ استغفار کی فضیلت بیان کریں۔ جواب، اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے گا، حدیث کی روح سے سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ حدیث کی روح سے سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے یونیک نوٹس کے پیج نمبر 102 سے 103 تک اس کے شارٹ کوشچن آنسر ہیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے، اور پیج نمبر 98 پہ آپ کے MCQs ہیں 1 سے لے کے 6 تک، آپ اس کو اپنے یونیک نوٹس پہ سولو کر لیں گے۔ اسٹوڈنٹ، حدیث مبارکہ میں سے آپ کو حدیث نمبر 1 پڑھائی گئی، اور حدیث مبارکہ کے آپ کا ترجمہ، تشریح، شارٹ کوسچن، اور آپ کو اس کے MCQs بھی بتائے گئے۔ MCQs آپ نے یونیک نوٹس کے پیج نمبر 98 پہ سولو کر لینے ہیں، اور شارٹ کوسچن آنسر اور اس کی تشریح اور ترجمہ اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔